ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائی اور بزرگوں، گھڑی بھی اس وقت میں 1 بجنے کا اعلان کر رہی ہے، اور یہ وقت وہ ہوتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی، یعنی جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا، میں اس کے گناہ معاف کروں۔ اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ نہ مکانوں کا ہے، نہ دکانوں کا ہے، اور نہ دوسری چیزوں کا ہے، وہ سب سے بڑا مسئلہ گناہوں کا ہے، اور گناہوں نے ہم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو دھل دیتا ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ گناہ کرتا رہتا ہے، دل پر سیاہ نقطے لگتے رہتے ہیں، دل بالکل سیاہ بھجنگ ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان لوگوں کی قلوب زنگ آلود ہو گئے ہیں ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ پھر گناہوں کی وجہ سے جو بربادی آتی ہیں، طاعت کی لذت ختم ہوتی ہے، گھروں کا اتفاق ختم ہوتا ہے، روزی کی برکتیں ختم ہوتی ہیں، پھر گناہ پوری کی پوری بستیوں کو اجاڑ دیتا ہے۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ گناہ کا ہے، اور اس موضوع پر، اس عنوان پر آپ عصر کے بعد سے ہمارے بچوں کی، علماء کی زبانی آپ نے بہت باتیں سنی۔ ہمارے محترم حضرت مولانا محمد عابد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ کا مفصل بیان سنا۔ حضرت مولانا احسان محسن صاحب کہ جن کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں بظاہر موجود نہیں تھی اور وہ نابینا تھے، مگر ان کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ لوگوں، آدمی آنکھوں کا اندھا نہیں ہوتا ہے، اصل اندھا پن وہ ہوتا ہے کہ آدمی کا دل اندھا ہو جائے۔ اس لیے دل کی بیداری بہت ضروری چیز۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری۔ دل بیدار پیدا کر کے دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ ایسی اللہ نے مولانا کو بصیرت دی ہے کہ بڑی بڑی آنکھوں والے ان پر قربان ہیں۔ وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہم جیسے آنکھوں والے نہیں دیکھتے۔ ان پر اللہ کی خاص عنایت ہے، ان کے بزرگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ خود ایک بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ ہیں۔ اپنے بزرگوں کو انہوں نے دیکھا ہے، ان کی صحبت میں رہے ہیں اور ان کی خدمت کی۔ تو گناہ کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ ہم اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ 2 رکعت توبہ کی پڑھیں روزانہ شام میں۔ اے اللہ میں گنہگار ہوں، کم سے کم صبح و شام
100 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کر لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اس کو سنتے تھے۔ بڑی عجیب بات مگر یہ ہے، ہمیں اپنی بیماری نظر آتی ہے اور گناہ دوسرے کا نظر آتا ہے۔ فلاں کی بیٹی کیسی ہے، امام صاحب کیسے ہیں، قاری صاحب کیسے ہیں، ہم اس پر جاتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا ایک مرتبہ اور فرمایا، حذیفہ یہاں تم اور میں ہوں، مجھے بتا دو کہ تمہارے پاس جو منافقوں کے نام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام دے رکھے، مجھے بتا دو کہ ان ناموں میں میرا نام تو شامل نہیں۔ اپنے بارے میں ڈر رہتا تھا۔ آج کا مسئلہ سب سے بڑا گناہ کا ہے۔ اگر اس معاشرے کو آپ بچانا چاہتے ہو تو تہجد میں اٹھنے کا معمول بناؤ۔ کہتے ہیں کہ ایک خلیفہ تھے بغداد میں، ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ بیٹا اب تیری حکومت گر جائے گی۔ پوچھا ماں کیا بات ہے، کیا وجہ ہو گئی کہ میری حکومت گر جائے گی؟ کیا یہاں پر غلام نہیں، نوکر نہیں، فوج نہیں، اسلحہ نہیں، مال نہیں؟ کہا بیٹا سب کچھ ہے۔ پہلے تمہارے محل میں 300 عورتیں تہجد کی نماز پڑھتی تھی، اب وہ تعداد گھٹتے گھٹتے 100 پر آ گئی۔ اب غور کرو کہ جس گاؤں کے گاؤں میں، برادری کی برادریوں میں، علاقوں کے علاقوں میں کوئی آنکھ اٹھنے والی نہیں ہوگی، جو مولانا احسان محسن صاحب فرما رہے تھے، جو عرش کو اور فلک کو اور آسمان کو نم کر دے، تو پھر ہمارا کوئی پرسان حل نہیں ہوگا۔ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو فرمایا، اس میں فرمایا کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ یہ بات ارشاد فرمائے دوسری جگہ پیغمبر کے لیے حکم ہوا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ تمہاری نافلہ چیز ہے پیغمبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ مقام محمود وہ ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر آپ پوری امت کی سفارش کریں گے، جو کسی کو نہیں ملے گا۔ اب غور کرو، جو شفاعت کبریٰ، جو مقام محمود ہے، وہ تہجد میں چھپا ہوا ہے۔ اگر کسی ڈاکٹر کو ڈاکٹری چلانی ہے، کسی مدرس کو اپنی مدرسی کرنی ہے، کسی پردھان کو اپنی پردھانی کرنی ہے، کسی حکیم کو اپنی حکمت چلانی ہے، تو اس کو تہجد سے جڑنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ شہر گئے۔ ایک ہمارے شاعر کہتے ہیں میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے، آتی تھی صدا پہ ہم جو مانگنے والا ہو، ہاتھ اپنے عقیدت کے آگے میرے پھیلائے۔ جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا، جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے۔ جس کو گناہوں کی بخشش کی تمنا ہو، وہ اپنے گناہوں کی کثرت سے نہ گھبرائے۔ کتنے گناہ آپ کر لیں، ایک کھڑے ہو کر کہہ دے اللہ معافی چاہتا ہوں، شرمندہ ہوں، معاف۔ اللہ کو پرواہ نہیں، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ اس کا اعلان کرتا ہوں، آج ضرورت ہے کہ امت 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ تہجد پر آئے۔ 750 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نماز کا حکم فرمایا ہے۔ میں ایک باپ ہوں، ایک مدرسے میں چھوٹا سا استاد بھی ہوں، معہد میں پڑھاتا ہوں۔ اگر میں ایک بچے کو ایک کام 3 مرتبہ کہوں اور وہ نہ کرے تو 4تھی مرتبہ مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں کبھی مار بھی دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ وہ اللہ جو 750 جگہ نماز کا حکم فرماتا ہے، وہ قرآن پاک ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ یہ ہمارا مدرسہ قاری تنویر صاحب جس کے ذمہ دار ہیں، یہاں کی انتظامیہ جو اس غربت میں، تنگی میں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس مدرسے میں ہر سال 10-5 بچے قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں بھی یہاں پر بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ میں سخت ترین لاک ڈاؤن میں یہاں پر بچوں کی دستار بندی کے لیے آیا ہوں۔ یہ مدرسہ ہمارا اس قرآن پاک کا خادم ہے، اس قرآن پاک کا داعی ہے، یہ آپ کے بچوں کو قرآن پاک عطا کرتا ہے، دیتا ہے وہ قرآن پاک۔ مگر ہم نے کیا سمجھا کہ قرآن پاک صرف تعویذوں کی کتاب ہے، چھوچھا کی کتاب قرآن پاک ہے۔ آپ نے مکان کی چھت پر لکھ لیا ھذا من، پیشانی پر لکھ لیا ھذا من فضل ربی، اس کی کتاب قرآن پاک ہے۔ کسی پر جنات آ گئے اس کا دفیہ کر دیا، اس کی کتاب قرآن پاک ہے۔ کسی کا انتقال ہونے لگا سورہ یاسین شریف پڑھوا لی، اس کی کتاب قرآن پاک ہے۔
یا آپ نے قاری تنویر صاحب کے پاس آپ لوگ آئے، مولانا ہم نے ایک مال بنایا ہے، ہم نے ایک بہت بڑی دکان بنائی ہے، ہمارا مکان بنا ہے. بچے قرآن پاک پڑھیں گے، دعوت کھائیں گے. قرآن پاک کی چیز نہیں آتی، میں صاف کہنا چاہتا ہوں. گرچہ چیزیں قرآن پاک سے حاصل ہوتی ہیں، قرآن پاک کس لیے آیا تھا؟ آپ کی تجارت، آپ کی مزدوری، آپ کی کاشتکاری، آپ کی دستکاری، آپ کی خمی، آپ کی خوشی، آپ کا گھر، آپ کا بازار، آپ کی عدالت، وہ قرآن پاک کی روشنی میں تھے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ مولوی صاحب آگے ذرا بیٹھ کے کھانا کھلا دو، ہم تو کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں. پٹائی ہوگی، ڈنڈے بجیں گے، کوئی بچا نہیں سکے گا. کہ ذرا بچی کی شادی کرنی ہے، ذرا سود پر پیسے لے لو فلاں جگہ سے. قرآن پاک نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ سود کو گھٹاتا ہے. قرآن حدیث شریف میں آیا کہ سود کا 36 نمبر کا گناہ ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرو. آپ دیکھو تو قرآن پاک کو سمجھو، اس کی پوچھو علماء کرام سے، آپ علماء کرام سے جڑو. یہ کوئی طریقہ نہیں آئیے مولانا میرے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے گا، بوتل میں پانی دم کر دیجئے گا، میرے گھر پر مبارک قدم رکھ دو اور منڈائے اس میں آپ آ جائیے. بیکار کی بات. اصل یہ ہے کہ آپ علماء کرام کی باتوں کو مانیں. اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی عالم بھی اس کے خلاف کرتا ہے تو ہمارے لیے رہنما اور جو ہمارے لیے مقتدا ہے اور جو گائیڈ ہمارے بک ہے وہ ہمارے لیے قرآن پاک اور آقا کا فرمان. آقا نے فرمایا تھا آخری وقت میں لوگوں میں جا رہا ہوں، دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جاتا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میرا طریقہ ہے. آج مسجدیں صبح میں آپ دیکھیے کوئی قرآن پاک پڑھنے والا نہیں. آج اپنے گھروں میں دیکھیے بچوں کے پاس موبائل ہے، ننگی فلمیں بچے موبائلوں میں دیکھتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے، لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہماری بوڑھی مائیں آج موبائلوں کے فکروں میں مبتلا ہے. آج قرآن پاک گھر میں رکھا ہوا ہے، کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. ایک مہینہ ہو جاتا ہے قرآن پاک کو ہم چھونے والے نہیں ہے. پیغمبر عرض کریں گے قیامت میں وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ یہ میری قوم ہے اس نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. ماہر القادری کہتے ہیں طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر اور ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عشق کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بچھایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرش میں میری دھوم نہیں، میں پھر بھی اکیلا رہتا ہوں، مجھ سے بھی کوئی مظلوم نہیں. یہ مدرسہ قرآن پاک کی دعوت دیتا ہے اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے آپ سے، یہ جلسہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ زندگی گزاریں. برادری، خاندان، یہ سب بات کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے اللہ ہیں اور ان کے پیغمبر. اس لیے بھائی قرآن پاک کی تلاوت بھی آدمی کے دل کے زنگ کو دھلتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ دلوں پر زنگ آ جاتا ہے. پوچھا اس کی صفائی کیا ہے؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا اور موت کو یاد کرنا. یہ مدرسہ شیخ ادائی ہے جس میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ مدرسہ ہمارا محسن ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں دنیا میں سب سے قیمتی چیز میرے آپ کے لیے ایمان ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. آج دنیا کا پورا ماحول اس ایمان کو ختم کرنا چاہتا ہے. اسکولوں کے ذریعے، شادیوں کے ذریعے، کاروبار کے ذریعے، کپڑوں کے ذریعے، تجارتوں کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں ہے آج بچوں کے بال کہاں گئے، بچوں کے کپڑے کیسے ہو گئے. آج بچے جلسے میں آتے ہیں ٹوپی اوڑھنے کو تیار نہیں، عید میں جاتے ہیں ٹوپی اوڑھنے کو تیار نہیں. آہستہ آہستہ ارتداد آتا ہے. آج ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ایک بڑی تعداد ہندوستان میں جو دین اور اسلام کو چھوڑ چکی ہے. یہ مدرسہ آپ کا دوسرے نمبر پر وہ ہے جو ہمارا بہت بڑا محسن ہے، جو ہمارے ایمان کو بچاتا ہے. یہ ہمارے بچوں کی ایمان کی فکر کرتا ہے. یہ ہمارے بچوں کو ٹوپیاں دیتا ہے، ہماری بچوں کو برقعے دیتا ہے، ہمارے بچوں کو بسم اللہ سکھاتا ہے، ہمارے بچوں کو لا الہ الا اللہ جو مولانا احسان محسن پڑھ رہے تھے وہ ہمارے بچوں کو سکھاتا ہے. دائیں سے کھانا کھانا سکھاتا ہے، آمنت باللہ سکھاتا ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے بڑے بڑے مال ہوں گے، آپ کی بڑی بڑی کھیتیاں ہوں گی، بہت سی جگہ سیب کی کھیتیاں ہوتی ہوں گی، زعفران کی کھیتیاں ہوتی ہوں گی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں چاندی نکلتا ہے کسی جگہ، سونا نکلتا ہے. اللہ کی قسم اس مدرسے کی مٹی اس کھیتی سے بڑی ہوئی. یہ مدرسے کی مٹی آدمی تیار کرتی ہے، انسان تیار کرتی ہے. کتنے بچے ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے،
قاری تنویر صاحب کے پاس ان کی فہرست ہے، مولانا ہم نعت پڑھنا چاہتے ہیں، ہم تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ہم تقریر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اس مدرسے کا فیض ہے۔ آپ اس مدرسے سے محبت کرو، اس مدرسے سے عشق کرو، اس مدرسے میں آنا جانا کرو، اس مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیجو، اس مدرسے کے لیے دعا کرو، اس مدرسے کے لیے کہیں سے کہیں تک مخالفتیں نہ کرو۔ یہ مدرسہ قرآن پاک پڑھتا ہے، آپ کی بلائیں دور ہوتی ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جاتے ہوئے ہوں گے اور ان کے راستے میں کچھ جہنمی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو کہیں گے جنت میں جانے والے کو جہنم کی لائن میں بیٹھنے والے، ارے بھائی ٹھہرو، کیا جلدی بتاؤ کیا بات میں جنت میں جانا ہے، کہ تم مجھے نہیں پہچانتے؟ کہنا میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں، تم کون ہو؟ کہ میں فلاں آدمی ہوں، میں نے تیرے مدرسے کا تعاون کیا تھا، تجھے ایک لوٹا پانی کا بھر کر دیا تھا، میں نے تجھے دوائی دلوائی تھی، میں نے تمہیں گلاس پانی کا پلایا تھا۔ پہچان گئے؟ کہاں پہچان گیا؟ کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ بس میرا معاملہ تھوڑا اٹکا ہوا ہے، تم بارگاہ خداوند میری سفارش کر دو۔ یہ بندے کھڑے ہوں گے، سفارش کریں گے، اے اللہ ان لوگوں نے ہماری مدد کی تھی، ہمارا تعاون کیا تھا، ہمیں کیلے کھلائے تھے، کپڑے پہنائے تھے، ہمیں پانی کے گلاس دیے تھے، اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے گا۔ آپ میں سے کون آدمی ہے جو جنت میں جانے کے لیے، اپنے بچوں کو حافظ بنانے کے لیے، عالم ربانی بنانے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس مدرسے کا آخری وقت میں جبکہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہے تھوڑا تھوڑا تعاون کرے؟ اور میں اس پر آمین کہوں، میں دعا دوں آپ کے بچوں کو حافظ بنانے کی کہ اللہ آپ کے بچوں کو اپنے وقت کا مولانا احسان محسن بنا دے، مولانا عابد بنا دے، حضرت حکیم الاسلام بنا دے، علامہ شیخ یونس بنا دے۔ اور یاد رکھیے یہ اس وقت اللہ دعا قبول کرتے ہیں جو میں دعا کہوں گا، اور یہ اتنا بڑا مجمع، بڑوں کا چھوٹوں کا، تاجروں مزدوروں کاشتکاروں دستکاروں علماء کا بیماروں کا طاقتوروں کا یہ آمین کہے گا، یہ علماء کرام آمین کہیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو دین کا داعی بنائے، حفیظ قرآن بنائے، تھوڑا تھوڑا تعاون، اپنا مولانا عابد کو بہت تعاون دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، تھوڑا تعاون آپ مجھے دے دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے کون کھڑا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کے بچے کو عالم ربانی بنائے، اللہ میں شیخ یونس بنائے، شیخ زکریا بنائے، ماشاءاللہ 50 روپے ایک صاحب لے کر آئے، قبول فرما۔ محمد عثمان 200 روپے لے کر آئے ہیں، ان کو نیک سال دلہن دے مولا، اور ان کے بچوں کو عالم ربانی بنائے۔ صدر صاحب ہمارے مدرسے کے 500 روپے دیے، قبول فرما، ان کے بچوں کو عالم ربانی بنا۔ قربان بھائی 100 روپے لے کر آئے ہیں، ان کے بچوں کو علامہ شیخ یونس بنا۔ الطاف بھائی 50 روپے دیے ہیں، اللہ ان کے بچوں کو علامہ ہمارے مولانا شیخ حنیف صاحب بنا۔ ایک بچہ لے کر آئے، ان کے بچوں کو اللہ مفتی شیخ صاحب پالنپوری بنا۔ محمد بہرمال نے اللہ ان کے بچوں کو مولانا جمیل صاحب سکروڑوی بنا، جن کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ کچھ بھائی ہمارے 150 روپے لے کر آئے ہیں، اللہ ان کے بچوں کو قرآن و سنت کے داعی بنا۔ پردھان نشاہ صاحب لے کر آئے، اللہ ان کے بچوں کو حافظ بنا، عالم بنا، دین کے داعی بنا، اپنے ماں باپ کو ٹھنڈک بنا۔ نور حسن صاحب 500 روپے لے کر آئے، اللہ ان کے بچے کو عالم ربانی بنا، حافظ قرآن بنا، دین کا داعی بنا۔ ایک صاحب 100 روپے لے کر آئے، اللہ قبول فرما۔ بہت سارے لوگوں نے بہت سارے پیسے بھیجے، قبول فرما، سب کے بچوں کو علم دے، دین دے، ایمان دے، قرآن دے۔ ایک صاحب 50 روپے لے کر آئے ہیں، ان کی نسلوں میں ایمان کو، دین کو، علم کو تا قیامت زندہ فرما۔ حاجی جمیل صاحب نے 100 روپے دے، بچوں کو ایمان دے، دین دے، علم دے، تہجد دے، درود شریف دے، استغفار دے، مال کی دعا نہیں ہے۔ حاجی دور صاحب نے 1000 روپے دے، حاجی ظہور صاحب نے 1000 روپے دیے، ان کے بچوں کو علم دے، دین دے، تہجد دے، ٹوپیاں دے، ڈاڑیاں دے، برقعے دے، قرآن دے، رحل دے، حرم شریف کی کھجورے دے، زمزم دے، مدینے کے پہاڑ دکھا اللہ ان کو۔ ایک صاحب 100 روپے لے کر آئے، اللہ قبول فرما، ان کے بچوں کو دین دے، علم دے، تہجد دے، درود شریف دے، استغفار عطا فرما۔ مضیفہ میں نے ہمارے بھائی نے جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے بھی، چھاپور سولی میں بھی آئے تھے ان کی شادی کے ایک دن پہلے، ان کے گھر لوگ گئے نہیں بیچاروں کے، انہوں نے بہت دعوت دی، ڈیجوں میں لوگ جاتے ہیں۔ چند عورتیں تھی، میں نے تقریر شروع کی، وہ بھی اٹھ کے جانے لگی بیچ میں سے، چند لوگ، میں نے تو پورے 1 گھنٹے کی تقریر کی، میں کہا اللہ مالک ہے دیکھ کے جاگی۔ مولانا حذیفہ نے ماشاءاللہ 300 روپے دیے ہیں، ان کو نیک سال بیٹا عطا فرما، دین کے داعی عطا فرما۔ جی قاری زبیر صاحب نے 200 روپے دیے ہیں، ان کے بچوں کو دین دے، علم دے، تہجد دے، درود شریف دے، مدینے کی کھجورے دے، مدینے کے مصلے دے، اور اللہ ان کے قبول فرما۔
بھائی شمشاد 500 روپے دیے ہیں، قبول فرما، نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، تہجد دے، حرم شریف کی زیارت دے، وہاں کے پہاڑ دکھا، زمزم پلا، عرفات اور مینا کی حاضری عطا فرما۔ کچھ اور صاحبوں نے بہت سارے پیسے دیے، سبحان اللہ، اللہ سب کو دین دے، علم دے، تہجد دے، درود شریف دے، استغفار دے، نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما۔ حافظ محمد ایوب صاحب نے 200 روپے دیے ہیں، نسلوں کو دین، علم، قرآن، تہجد، درود شریف، استغفار، داڑھی، مصلی، رحلے، مسواک اللہ عطا فرما۔ بھائی محسن 500 روپے لے کر آئے، قبول فرما، نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما، علماء پیدا فرما۔ مولانا تسلیم صاحب، قاری تسلیم صاحب ہمارے دوست ہیں، کتنے دیے؟ قاری تسلیم صاحب کے 100 روپے 1 کروڑ روپے ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت تھوڑا محنت کا پیسہ ہے، میں جانتا ہوں۔ 100 روپے دے اللہ قبول فرما، نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما۔ ایک ان کا بیٹا مدینہ منورہ میں پیدا ہوا، ان کی بھی حمل سے ہوئی، میں نے کہا نہ جا تو وہاں مدینہ، کہ مولانا بچہ وہیں پیدا ہونا، جو چاہے ہو جائے، وہیں گئی، بچہ وہیں پیدا، آپریشن ہوا، بہت پریشان ہوئی، ایک بیٹا اللہ نے دیا، اللہ اس کو عالم ربانی بنا اور اس کو مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کا امام بنا۔ جی ایک صاحب نے دیے بہت سارے پیسے، قبول فرما، دین کے داعی پیدا فرما۔ ایک صاحب 200 روپے لے کر آئے، قبول فرما، برکت عطا فرما۔ قاری صداقہ صاحب نے 50 روپے دیے، قبول فرما، 50 کروڑ ہیں، نئی نئی دلہن آئی ہے، پھر 50 کی طرف دینے چاہیے، دلہن کی طرف سے دینے چاہیے۔ اچھا بھائی ایک بات سن لو، چلو بات سے بات نکلی ہے، بیوی کی طرف سے 1000 روپے کون دے گا؟ بسم اللہ، ایک آدمی کھڑا ہو جائے، بیوی کی طرف سے، ارے تمہارا کھانا بناتی ہے، کپڑے دھلتی ہے، بیوی کی طرف سے 1000، نہیں تو اعلان ہو جائے گا کہ رسول پور کے آدمی اپنی بیوی سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں۔ کون کھڑا ہوگا بھائی بیوی کے لیے؟ سبحان اللہ، کیا نام ہے ان کا بھائی؟ محمد شمیر بھائی، کہاں کے؟ شمیر بھائی رسول پور کے رہنے والے، اپنی دلہن کی طرف سے 1000 روپے دیے، قبول فرما، برکت عطا فرما، دین کے داعی نسلوں میں پیدا فرما، دونوں میاں بیوی کے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما۔ بیوی کی طرف سے 1000 روپے کون دے گا؟ اور آدمی بھائی بیوی کی طرف سے 1000 روپے، سبحان اللہ، بوڑھے بھی کھڑا ہو جاؤ بھائی، شرماؤ نہیں، کون دے گا بیوی؟ سبحان اللہ، کون کھڑا ہوگا بیوی کی؟ نعرہ تکبیر، کیا نام ہے ان کا؟ کیا نام ہے بھائی؟ قربان نے اپنی دلہن کی طرف سے، کیا نام ہے آپ کی دلہن کا؟ تو نام نہیں لینا چاہیے، قرآن پاک میں کسی کا نام نہیں آیا حضرت مریم کے علاوہ، ماشاءاللہ انہوں نے 1000 روپے دیے، قبول فرما۔ کیا نام بتایا؟ قربان بھائی نے 100 روپے 1000 روپے دی بیوی کی طرف سے، قبول فرما، دونوں میاں بیوی محبت دے، نسلوں میں دین کے داعی دے، اور حرمین شریفین کی کھجوریں، وہاں کی زمزم اور وہاں کا پانی، وہاں کے کیلے، وہاں کے سیب اور وہاں کے اچھی اچھی مچھلیاں اور مرغے کھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائی حسین جی ذرا جاؤ، بھائی حسین بھائی کہاں ہیں بھائی؟ 500 میں بات نہیں بننے، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے کر دو حسین بھائی کو۔ کون ہے حسین؟ آئی نہیں، آئے گی، دعا کریں گے، دعا کریں گے، اچھی دلہن آئے، خوبصورت، ماشاءاللہ، ایک پائیں 1000 روپے دے دی انہوں نے، اللہ قبول فرماؤ۔ کیا نام تھا حسین؟ حسین بھائی نے 1000 روپے دی ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی، میں مولانا کی سرپرستی میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ ان کو نیک صالح دلہن عطا فرما، قرآن پڑھنے والی، ان کی خدمت کرنے والی، تہجد پڑھنے والی، اچھا کھانا بنانے والی، اچھے کپڑے دھلنے والی، بہت اچھی دلہن جس کو نیک صالح دلہن کہتے ہیں، اے اللہ ان کو عطا فرما، ان کی نسلوں میں دین کی داعی پیدا فرما۔ ایک صاحب نے 500 روپے دے، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما۔ ریاست بھائی کہاں ہیں؟ ریاست بھائی نے اپنی بیوی نہ کہو، دلہن کہو یار، تو نہ کرو۔ ریاست بھائی نے اپنی دلہن کی طرف سے، دلی کا کیا ماحول ہے، میں جب دلی میں گیا شروع میں 90 میں، تو وہاں بوڑھے بوڑھے لوگ کہنے لگے، میں بیٹھا رہوں تو وہاں ہماری دلہن نے کہا ہے، ہماری دلہن نے کہا ہے۔ جب 4-5 دن ہو گئے، میں نے کہا ان کی عمر 80 سال 70 سال، میں کہا تمہاری شادی آج ہوئی کا؟ کہنے لگے ابے سہارنپور کے مولوی، یہاں جب تک شوہر دلہن دلہن رہتی ہے، اور ہمارے علاقوں میں کیا آ جائی، وہ گھگرا کہتے جو پہنتی ہو لہنگا، وہ پہنا کہ اگلے دن ختم پکا روٹی یہاں بیٹھ جا، اب وہ دلہن کی بن گئی، کام خراب کر دیا، آخر تک دلہن رہتی ہے، جب تک شوہر دلہن ہے۔ انہوں کیا نام دیتے ہیں؟ یہ کسی نے دیتے پیسے؟ یہ کسی نے دیتے 1000 روپے؟ ریاست نے، ریاست بھائی نے اپنی دلہن کی طرف سے 1000 روپے دے، اللہ قبول فرما۔ ہاں بھائی مکرم بھائی، یہ کس نے دیا؟ اور ابھی مکرم بھائی کہاں؟ بھائی مکرم ارے ادھر جگہ تو آن لائن۔ السلام علیکم بھائی ساجد۔ ہاں بھائی ساجد،
ہیلو بھائی، 1,000 کا وہ اعلان کر رہا، میں بولی نام بول رہا ہوں مانک منہ سے نہ 500 نہیں کٹنے کی، 1,000 کی بنے گی بھائی. حضرت بات کر میں مولی نام بول رہا ہوں 1,000 بھائی. ہیلو چلو کوئی بات نہیں، اللہ برکت دے. بھائی ہمیں تو کہنے کا ثواب مل گیا. مانگو خوب مانگو جی. ماشاءاللہ انہوں نے 500 روپے دی آن لائن. اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما. نسل اور بھائی کون دے گا بھائی؟ سبحان اللہ. پھر دعا ہو رہی بس. ساجد بھائی نے 500 روپے دیے، قبول فرما، برکت عطا فرما. شہداد بھائی صبح کو دیں گے، لکھو نام. 500 روپے اپنی طرف سے، 500 اپنی دلہن کی طرف سے دیے ہیں. قبول فرما، برکت عطا فرما. 1,000 آئے ہیں، دین کے دائی نسلوں میں پیدا فرما. آمین. اور کون ہے بھائی؟ صغیر بھائی کہاں بھائی؟ ہاں صغیر بھائی بول دو بس. صغیر بھائی بولو. بھائی مکرم کہاں ہے؟ مکرم ہے نہیں. چلو چھوڑو ادھر، جس رانی کیا کرتے ہیں. اللہ پتہ نہیں کس سے دلواتے ہیں، کچھ نہیں پتا ہے. ہاں بھائی مکرم ہے بھائی یہاں؟ سبحان اللہ. کھڑے ہو جاؤ. 5,000 روپے. 1,000 اپنی طرف سے، 1 امی کی طرف سے. نعرہ تکبیر. ہمارے بھائی شقیر صاحب نے 5,000 روپے اپنی طرف سے دیے ہیں، اللہ قبول فرما. اور 1,000 روپے اپنی دلہن کی طرف سے، اپنی بیگم صاحبہ کی طرف سے. اے اللہ قبول فرما، دونوں میں محبتیں پیدا فرما، بچوں کو حافظ بنا، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، نیک صالح رشتے عطا فرما. ہاں بھائی عربی کی طرف دے دو کچھ، میں غصہ ہو جائیں گے. نہیں تو 600 روپے دے دو. آپ منع تھوڑا ہی کر رہا. 1,000 روپے دیے بھائی مکرم نے امی کی طرف سے. بہت اچھی بنیاد ڈالی ہے. قبول فرما، برکت عطا فرما. بیوی کی طرف سے دے. ناراض ہو جائے بیوی، ہمیں گھر کا پتا. اگر حج کو ماں جائے، بیوی کو لے جانا پڑے کہ ماں وہاں چلی گئی، بیوی کیوں نہیں گئی. 500 بھائی مکرم نے 100 روپے بیوی کی طرف سے دیے ہیں، اللہ قبول فرما. بھائی ایک بات اور سن لو جا. اب بتا اچھا ماں کی طرف سے کون دے گا؟ چھوڑ دو بات. بھائی مکرم نے اچھی بنیاد ڈال دی. ماں زندہ ہے چاہے انتقال کر چکی ہے. میں جو دعا کروں گا وہ انشاءاللہ قرآن پاک کی برکت سے، مولانا ابی صاحب کی برکت سے، علماء کی برکت سے، آپ کی برکت سے اللہ قبول فرمائیں گے. 1,000 روپے کون دے گا اپنی ماں کے اشارے ثواب میں؟ ماں اشارے ثواب زندوں کو بھی کیا جاتا ہے، مردوں کو بھی کیا جاتا ہے. مولانا تشریف رکھتے ہیں. اشارے ثواب مردوں کو بھی ہوتا ہے، زندوں کو بھی ہوتا ہے. ماں کے اشارے ثواب میں 1,000 روپے کے لیے 2 آدمی کھڑے ہو جاؤ. نعرہ تکبیر. مولوی الیاس صاحب جو ہیں بھائی آگے تشریف لے آئے، فون نہ کریں. مولوی الیاس صاحب، بھائی محمد مستقیم جمیل، حاجی جمیل کے صاحبزادے بھی آگے تشریف لے آئیں. بھائی آپ کا انتظار ہو رہا ہے، برائے مہربانی آپ تشریف لے آئیں. بھائی مولانا الیاس صاحب، بھائی محمد مستقیم، شمشاد بھائی جو ہیں آگے آ جائیں. بھائی آ جاؤ بھائی، آگے آ جاؤ، آگے آؤ. جنت میں آگے رہو گے. قربان بھائی نے امی کی طرف سے 500 روپے دے، اللہ قبول فرما. ان کے والدہ کو ہماری طرف سے بہت بہت اچھا بدلہ عطا فرما. دنیا آخرت میں ان کے درجات بلند فرما. اور ان کو بھی ہماری طرف سے زیادہ خیر عطا فرما. 1,000 روپے امی کی طرف سے. بھائی بسم اللہ. کون لگے گا بھائی مکرم کے ساتھ؟ 1,000 امی کی طرف سے. جس ماں نے پیٹ میں رکھا 9 مہینے، جب پیدائش آہ نکلی، لکھتے زندگی بھر احسان کرو، اس ماں کے ایک احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. بھائی محمد اکرم نے اپنی والدہ مرحومہ کی طرف سے، جو قاری طاہر صاحب ہمارے دوست ہیں، مدارس العلوم کے بہت اچھے، وہاں کے بہت بڑے ذمہ داروں میں ہیں، وہاں کے بہت بڑے رفیق ہیں، انہوں نے اپنی ان کی بہن کی طرف سے 1,000 روپے دیے. قاری طاہر صاحب کی بہن ہمشیرہ کو اے اللہ قریق رحمت فرما، درجات بلند فرما، اعلی علم میں جگہ عطا فرما. بھائی محمد شعیب نے امی کی طرف سے دیے 1,500 روپے. اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما. امی کو ہماری طرف سے دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرما. پردھان محمد ارشاد صاحب نے 500 روپے امی کی طرف سے دیے، قبول فرما. امی کو دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرما، ان کی نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما.
بھائی شمشاد کے بھائی رئیس احمد امی کی طرف سے دیے 1000 روپے قبول فرما، امی کو غریق رحمت فرما، درجات بلند فرما، ابا کی عمر میں برکتیں پیدا فرما، نسل میں دین کے دائی پیدا فرما۔ لو بھائی صبح بہت کام کرنا ہے، 6:30 بجے پڑھانا پڑتا ہے، اس سے پہلے والے کے 6:15 بجے۔ آصف بھائی کہاں ہے؟ مجھے دیکھ لوں ان کا آصف بھائی، ماشاءاللہ بارک اللہ، ٹھیک ہے۔ آصف بھائی نے 1000 روپے دیے ہیں امی کی طرف سے اپنی، اللہ ان کی امی کو دنیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عطا فرما، درجات بلند فرما، اللہ ان کے بچوں کی عمروں میں برکتیں پیدا فرما، تا حد نظر قبر کو کشادہ فرما جی۔ ایک صاحب نام تو بتا دو صاحب کا۔ حاجی نور صاحب نے 1000 روپے دیے ہیں، 500 اپنی والدہ کی طرف سے، قبول فرما، ہمارے برکتیں عطا فرما، امی کو غریق رحمت فرما، درجات بلند فرما جی۔ بھائی ہاں بھی بتا رہا ہوں، بھائی مستقیم نے دادی دادا کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے 1000 روپے دے، قبول فرما، انہیں غریق رحمت فرما، انہیں جنت کے سیب کھلا، وہاں کے امرود کھلا، وہاں کا جوس پلا، ان کے لیے خیر کے فیصلے فرما، آمین۔ بھائی شمیم نے امی اور ابو کی طرف سے اشارے ثواب کے لیے 1000 روپے دیے ہیں، اللہ ان کے امی ابو کو جنت کی بہاریں دکھا، وہاں کے سنترے کھلا، وہاں کے سیب کھلا، وہاں کا دودھ پلا، وہاں کا جوس پلا، ان کے درجات بلند فرما۔ ہاں بھائی صادق ریاض نے 1000 روپے دیے، دادا دادی کی سال ثواب میں دیے، قبول فرما، اے اللہ ان کو غریق رحمت فرما، قبر کو تحت نظر کشادہ فرما، روشن فرما، جنت کا باغیچہ بنا، وہاں کی بہاریں دکھا جی۔ چل دلاؤ بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ بھائی، بارک اللہ بارک اللہ بارک اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوچو نا، دے دو، بغیر سوچے دے دو، دے دو، غور کرو جی۔ بھائی عرفان کہاں ہے؟ بھائی کتنے دیے؟ بھائی عرفان نے اپنی امی ابو کے اشارے ثواب کے لیے 1000 روپے دیے، قبول فرما، جنت الفردوس میں داخلہ فرما، درجات بلند فرما۔ کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، عمروں میں برکتیں پیدا فرما، دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما، اشارے ثواب زندوں کو بھی ہوتا ہے، کوئی آپ مجھے کہہ دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ توقیر بھائی نے، جو قاری تنویر صاحب کے بھائی ہیں، اپنے ابا کے اشارے ثواب میں جنت میں پہنچانے کے لیے قاری طاہر صاحب کے بہنوئی ہیں، 1 سے 500 روپے دیے، قبول فرما، درجات بلند فرما۔ بھائی علی شیر اپنے بھائی اور والد کے اشارے ثواب میں 1000، اے اللہ اس مدرسے کی برکت سے ان کا جنت الفردوس میں داخلہ فرما، درجات بلند فرما، اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما۔ بھائی لقمان جو یہاں کے صدر ہیں، انہوں نے 500 روپے دیے، قبول فرما، برکت عطا فرما، ان کی نسلوں کو دین سے وابستہ فرما، مرحومین کی مغفرت کے فیصلے فرما۔ بھائی نواب نے دادا دادی کی اشارہ صاحب کے لیے 500 روپے دیے، قبول فرما، اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آس محمد 100 روپے لے کر آئے، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، نسل میں دین کی دائی پیدا فرما۔ بھائی ریاست صاحب کہاں ہیں؟ کہاں بھائی ریاست؟ منہ تو دکھا دو اپنا۔ اچھا، نعرہ تکبیر۔ دادا دادی کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے 500 نہیں، 600 نہیں، 1000 نہیں، 1100 نہیں، 1800 نہیں، پورے 2000 کا نوٹ جو پہلے چلتا تھا وہ لالو، وہ مجھے بہت یاد آیا 2000 کا نوٹ، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا تھا نوٹ، مجھے 1000 کے نوٹ سے بہت محبت تھی، مجھے میں رکھا کر ڈال کر یہاں بالکل سا کے سامنے دیکھتا رہے۔ 500 کا نوٹ تو یہ ہے بھی اچھا ہے، یہ تو اس کا پوتا سا لگے، وہ بڑا لگتا ہے۔ تو خیر انہوں نے 2000 روپے دیے ہیں، قبول فرما، برکت عطا فرما، نسل میں دین کے دائی پیدا فرما۔ ہاں بھائی سن لو بات، اب جا، اب مجھے لگ رہا ڈر، مجھے بچاؤ۔ چٹکی اور 200 400 روپے ہے مستورات کی طرف سے، اکرام کے اور بھی طور سے بیٹھے ہیں
جتنی عورتیں بیٹھی سب سن لو، پیسے پہنچا دو یہاں صحیح، اس میں دعا کریں گے اللہ تمہارے بچوں کو عالم بنائیں گے، اللہ آپ کے بچوں قاری طیب صاحب بنائیں گے، حضرت تھانوی بنائیں گے، امام مولانا ابوالحسن علی میں ندوی بنائیں گے، شیخ عبداللہ الحسنی بنائیں گے، مولانا قاسم نانوتیو بنائیں گے، مولانا مدن نانوتیو بنائیں گے، مفتی مظفر صاحب بنائیں گے، پیر جے مولانا طلحہ صاحب بنائیں گے، مولانا اسلم صاحب بنائیں گے، مولانا ناظم صاحب ندوی بنائیں گے، دعا کریں گے انشاءاللہ پیسے پہنچاؤ، ایک 500 روپے 400 روپے اور ایک انگوٹھی دی، اللہ قبول فرما۔ اسرار بھائی کے صاحبزادے نے دادا دادی کی طرف سے 500 روپے دے، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، نسلوں میں دین۔ اچھا بھائی ایک بات سننا، مجھے بچاؤ، آپ کے مول صاحب کا بچاؤ گے مجھے؟ ارے بچاؤ گے؟ ارے بولو جی انشاءاللہ۔ دیکھو ہم نے اپنی ماں کی طرف سے دے دیے پیسے، دادا کی طرف سے دے دیے، نانی کی طرف سے دے دیے، دادی کی طرف سے دے دیے، اب سب سے محترم جو ہماری مائیں ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی، وہ حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت سودا، حضرت زینب، بڑی مائن کا بہت اونچا درجہ ہے، حضرت حمزہ ہیں، سید الشہداء ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بھائی اگر نہ دھیانا آپ نے ان میں تو بھائی میرا کام گڑبڑ ہو جائے، اس لیے بھائی ان کے اشارے ثواب میں کون آدمی دے گا، پیسے کھڑا ہو جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری طاہر صاحب نے جو جامع مدارس العلوم کے استاد ہیں، ہمارے شیخ فرماتے تھے، علامہ شیخ شیخ صاحب فرماتے تھے ازواج مطہرات کو اصال ثواب کرو، اور خاص طور پر حضرت خدیجہ، حضرت حمزہ کو اصال ثواب کرو، پیارے آقا کی روح اس بات سے بہت خوش ہوتی ہے، چونکہ یہ دونوں جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بہت پہچانتے تھے۔ تو کون ان کی قاری طاہر صاحب نے ازواج مطہرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں، آقا کے چچا ہیں، 1000 روپے دیے ہیں، قبول فرما، برکت عطا فرما، قاری طاہر صاحب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کی بیٹی کو صحت و تندرستی عطا فرما، نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما۔ ان کے والد صاحب بڑے نیک آدمی تھے، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے بڑی عمر میں، اور ان کے سارے بھانجے وغیرہ میں سب کو جانتا ہوں، اور سب مجھ سے محبت کرتے ہیں، الحمدللہ دین کے کاموں میں لگے ہوئے، مدرسے کھول رکھے، لڑکے کے لڑکیوں کے، قبول فرما، جزائے خیر عطا فرما۔ قاری تنویر صاحب نے ازواج مطہرات کے اشارے ثواب میں 200 روپے دیے، قبول فرما۔ محمد شاہ نواز نے 200 روپے دیے، اللہ قبول فرما۔ بھائی قربان 100 روپے لے کر آئے، اشارے ثواب میں قبول فرما، ازواج مطہرات کی حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بھائی عبداللہ جو قاری تنویر صاحب کے بھائی ہیں، 500 روپے ازواج مطہرات کی اشارے ثواب میں دیے، 500 اپنے ابا کی اشارے ثواب میں دیے، قبول فرما، غریق رحمت فرما۔ خالہ کا لڑکا ہے امجد قاری تنویر صاحب کو 200 روپے لے کر آیا ہے، قبول فرما۔ قاری اکرم صاحب نے دیے بھائی 100 روپے ازواج مطہرات کی اشارے ثواب میں، قبول فرما، نسل میں دین کے داعی پیدا فرما، برکت عطا فرما۔ ایک صاحب نے اور دیے 50 روپے۔ ارے بھائی گاؤں کے اور لوگ کہاں چلے گئے؟ بھائی شمشاد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کھڑے ہو جاؤ۔ بھائی شمشاد کہاں ہے؟ بھائی قاری تنویر بلا رہے آپ کو، مولانا عابد صاحب سے مسا ملا لو آپ۔ مولانا الیاس صاحب کہاں بھائی؟ مولانا الیاس صاحب سبحان اللہ، 50 روپے دیں، 50 کروڑ ہیں، قبول فرما، نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما۔ مولانا الیاس صاحب بھائی، بھائی شمشاد آ جاؤ بھائی۔ ایک بھائی نے 200 روپے دیے، قبول فرما۔ عثمان جو قاری صاحب کے بھائی 100 روپے لے کر آئے، قبول فرما۔ آ جاؤ بھائی، کھڑے ہو جاؤ بھائی، پھر بھائی بات پوری ہوتی ہے، ہمیں بہت کام کرنا بھائی، بہت کام ہے بھائی، جلدی لاؤ پورا ہوتا۔ جا بھائی شمشاد، مولانا الیاس صاحب، مولانا الیاس صاحب تشریف لے آؤ بھائی، اور بھی بھائی سب لوگ نیتیں کر لو، ہماری مستورات کی طرف بھی کوئی آدمی چلا جائے، چھوٹے بچے دوبارہ پیسے لے کر آئے، رومال بھیجو، پورا رومال بھر کے بھیجو۔ عرفان بھائی میری آواز سننے ہو، ریاست بھائی ان کی ڈیوٹی عورتوں میں لگی ہوئی ہیں، وہ ایک مرتبہ اور رومال گھما دے بھائی۔ ایک بچہ 100 روپے لے کر آیا، قبول فرمائے۔ مولانا الیاس صاحب بارک اللہ، آج اوپر کیوں بیٹھی، ادھر آ جاؤ۔ ماشاءاللہ 500 روپے دیے، قبول فرما، برکت عطا فرما۔
شمشاد کس کی طرف سے ہیں؟ ازواج مطہرات کی طرف سے ہمارے حافظ بھی ہیں بھائی حافظ شمشاد صاحب نے 1000 روپے دیے، ان لوگوں نے بہت چندہ دے دیا۔ قاری تنویر صاحب کا اس طرح کا ہوا ہے، کہیں چاوڑوں میں، کہیں گھی میں، کہیں قناتوں میں، اور کہیں کیا کہتے ہیں کھانے میں، اور کہیں کاروں میں، اور کہیں پلا میں، تو نچوڑ رہا بس اب آخری ہے، نچوڑنا آخری ہے بس۔ اس کے بعد نہیں بچے کھڑ ہے آخری بالکل، اس کے بعد کھڑ بن جائے گی، پھر ادھر چلا جائے گا۔ بولو بھائی مدرسے کے باورچی محمد نشان 200 روپے دے دی یار، کمال ہو گئے الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے، ان کی نسلوں کے دین کی دائی بنا، قرآن سنت کے ترجمان بنا۔ ایک بھائی 100 روپے لے کر آئے، قبول فرما۔ نصیر بھائی کی بیٹی چائے والے کی، لو بھائی برف والے بھی آ جاؤ جا۔ نصیر بھائی چائے والے کی بیٹی 500 روپے بھیجیں، قبول فرما، بچی کو ہماری طرف سے بدلہ عطا فرما، نسلوں میں دین کی دائی پیدا فرما۔ ارے صاحب لاؤ، سالے نے کہا کرتے لڑائی ہو جائے گی، سالے کی کوئی بات ہے، سالے تو گالی ہے، اگر میں سامیر لڑائی ہو جائے گی، سالے کہ ہمارا سالہ سالی غلط ہے کہنا، آپ کہہ گئے دیکھو سالی پٹائی ہو جائے گی، ہمارا سورا خود خراب ہو۔ ارے علماء کو سالی نہیں، ہماری بچوں کی خالہ، بچے ہمارے بچوں کے ماموں، ہماری اہلیہ کے بھائی، اب سالہ کرے گالی دے رہے، پتہ نہیں کہاں سے آئے، سالہ سالی سورا بیکار کی بات کہتے ہیں۔ قاری تنویر صاحب کے بچوں کے ماموں نے ماشاءاللہ 500 روپے دے، قبول فرما، برکت عطا فرما۔ ہمارے اس مدرسے کے مدرس ہیں، کیا نام ہے، مولانا سفیان صاحب، لو بھائی مولوی صاحب بھی کھڑے ہو گئے، کیا کرو بتاؤ، ماشاءاللہ 5 کروڑ ہیں، 500 روپے دے، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، نسلوں میں دین کے دائی پیدا فرما، قرآن سنت کے ترجمان پیدا فرما۔ ہاں بھائی اور کھڑے ہو جاؤ بھائی، اچھا ایسا کر لو، یہاں کے قبرستانوں کے لیے ایک آدمی کھڑا ہے 200 روپے دے، قبرستان میں کسی نے مدرسہ بنایا، کیسے کیسے انہوں نے کیا، 200 روپے کا آدمی دے دو بس، پھر کام پورا ہوتا ہے۔ لو نام بولنے کا کیا ہے، سمیر بھائی نے 200 روپے دیے ہیں رسول پور کے قبرستان والوں کو جنت میں پہنچانے کے لیے، اے اللہ قبول فرما، جنت میں ایک قبرستان دیکھا جاتا ہے جی جارے بائک پہ، وہاں بائک کم کیا کرو، اے جانے والے ذرا سر سنبھل کر، رات کے جھٹپٹے میں چلے تو پاس ہی قبرستان تھے، ایک ہڈی سے لگی ٹھوکر تو اس ہڈی کو یہ بیان تھے، او چلنے والے ذرا چل سنبھل کر، ہم بھی کبھی یہاں چلنے والے انسان، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بے عبرت شاید جوش کا شہر، یاد آئے گی تجھ کو دنیا کی حقیقت، پھر عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت، کل تجھ میں بھرا تھا جو غرور آج کہاں ہے، اے کاش اے سر بول تیرا تاج کہاں، جانا وہاں بولو نا، جمعے کو جایا کرو جمعرات کو، بیٹھا کرو، یعنی کہ قبر میں گئے جلدی چلو یار گرمی لگ رہی، ٹھنڈا پانی لا، بڑھیا سی بریانی لے کر آ، یاد کیا کرو، وہاں جا کر بیٹھا کرو، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرو، موت کو یاد کیا کرو، وہاں جانا ہے، جائے جب وہاں کو جایا کرو، بائک کم کر لو تھوڑی سی، اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ دو، اس کا ثواب، سلام کیا کرو، ان کے لیے 200 روپے دے، انہوں نے اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، اور پورے قبرستان والوں کے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما۔ اور کوئی بھی دینے والا ہیں کسی کے کشکول میں پیسے، اور بھی، اور بھات میں، منڈے میں، سگائی میں، جوڑے میں، جوتا لگائی میں، مہندی لگائی میں، اور چوڑی پہنائی میں، اور گھوڑا چڑھائی میں، کیا کیا ہیں کہ کتنے پیسے خرچ ہوتے بیان نہیں کیا جاتا۔ قاری تنویر صاحب کے اہلیہ نے یہاں کے قبرستان والوں کے سال ثواب میں 200 روپے دے، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، نسل میں دین کے دائی پیدا فرما، قرآن سنت کے ترجمان پیدا فرما۔ اچھا بھائی ایک بات اور سن، بات پوری ہوتی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے امت مسلمہ کے لیے وہ غزہ کا، 1.5 لاکھ لوگ زخمی ہیں، 1.5 لاکھ، ہاتھ ہے کسی کو پیر نہیں تو پیر ہے تو ہاتھ، بہت آئے ہیں اللہ قبول، اور 40,000 سے زائد لوگ شہید ہوتے ہیں، دانا پانی ہاسپٹل بڑے مسئلے، جو لوگ پڑھتے ہیں نا ان کو راتوں میں سونا مشکل ہے، تو غزہ کے مسلمانوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کو ہمت دے، طاقت، صدقہ، اور وہاں کے شہداء کا ایصال ثواب۔ اور میں نے اس بات کو آزمایا ہے، جن لوگوں نے اس میں نے بہت لوگ ایصال ثواب کرا، بہت لوگوں، جس کا جو کام نہیں ہوا میں نے کہا ان کو ایصال ثواب کر دو، اللہ نے وہ کام کرا دیا۔ تو غزہ کے مسلمانوں کے صدقے میں، شہداء کے ایصال ثواب میں کوئی آدمی دے گا کسی کے جیب میں پیسے؟
یا بس ایسے مسلمان یہ دور دور کی محبت ہے، ہونی چاہیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا اور ان لوگوں کو۔ 200 روپے وہاں کے لیے ہم حاجی نور حسن صاحب نے دیے ہیں، قبول فرما، نسلوں میں دین کے دائی پیدا فرما، درجات بلند فرما، اعلی دین میں جگہ عطا فرما۔ اور کوئی کھڑا ہوگا بھائی ان کے لیے؟ بسم اللہ، ہمت نہ ہارو، نہ ملے پہچاڑ دن میرے پاس سے لے لیو، آپ لکھ لو۔ قاری زبیر صاحب نے ان کے لیے 200 روپے دیے، قبول فرما، برکت عطا فرما، اے اللہ شہداء کے درجات، نہ میرے پاس سے لے لیو، آ کر میرا نمبر لکھ لو 94 110 794 42، فون کر دے، مول صاحب جھوٹ نہیں بولنا ہوں، گارنٹڈ بات ہے بالکل۔ قاری زبیر نے 200 روپے دے، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، نسلوں میں دین کے دائی پر۔ پھر یہ چیز خام خواہ کی محبت کرتے ہیں، جھوٹی ایسی کہ ہم بھی ہیں اس سے ہیں، لاؤ بھائی بس پورا کرتے ہیں بھائی، مجھے بہت کام کرنا ہے، نیند بھی آ رہی ہو۔ کیا نام ہے ان کا؟ منور بھائی نے ماشاءاللہ بڑا کام کیا، 100 روپے دے، قبول فرما، برکت عطا فرما۔ کیا نام ہے؟ عبد الباسط، عبد الرازق، 200 روپے لے کر آئے، قبول فرما، برکت عطا۔ بھائی اسرار 200 روپے لے کر آئے، قبول فرما، برکت عطا۔ بھائی مکرم نے 200 روپے دے، قبول فرما، برکت عطا۔ وکیل بھائی 100 روپے لے کر آئے۔ دیکھو ہم تو چندہ کرنا جانتے ہیں نا، ہمیں پتا ہے، دہلی میں رہتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام میں کبھی آج تک چندے کا اعلان نہیں کیا، بہت سے کرتے بھی نہیں، مگر بیٹھے بیٹھے دل میں بات آ گئی، مدرسے کی ضرورت ہمارے سامنے رہتے ہیں، ہمیں پتا ہے کن غربتوں میں مدرسے چلتے ہیں۔ میں نے قاری صاحب کو فون کیا، قاری مجھے کام تھا بھائی، میں شادی میں آیا تھا بھائی، شمشاد اس میں، اس سے پہلے کی بات، میں کہاں قاری صاحب؟ ہاں اس کے آدم الدفع کے اس میں، کہ میں تو وہاں ہوں مہاراشٹر۔ کہاں لوگ رہتے ہیں، کیسی محنتیں کرتے ہیں، بڑے غریب مدرسے آپ کے، ان مدرسوں کا خیال کرو۔ 100 روپے دے، ایک صاحب نے اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، غزہ کے مسلمانوں کے لیے۔ ایک صاحب، واہ واہ چودھری صاحب آ جاؤ، کیا نام ہے؟ بابر، لیکن نا غلط تھوڑے کہا، بابر تو ایسے ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ 200 روپے دے، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، نسل میں دین کے دائی پیدا فرما، ضرورت کا۔ اچھا بھائی بات سن لو، اب جا، اب نکاح ہوگا اور دعا ہوگی، اور مجھے بھی جانا بہت تقاضا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ مشتری مجاہد صاحب نے غزہ کے لیے 500 روپے دیے، قبول فرما، برکت عطا فرما، نسلوں میں دین کے دائی پر۔ اچھا بھی بات سن لو، جا۔ عبد الخالق بھائی نے 1000 روپے دیے ہیں، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، ضروریات کا تکفل فرما، نسلوں میں دین کے دائی پیدا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی مقبول حج عطا فرما، حج عطا فرما، وہاں کی کھجوریں عطا فرما، زمزم عطا فرما، وہاں کے کیلے عطا فرما، اور وہاں کا بہترین بٹیر کا گوشت عطا فرما۔ وہ ملتا جو لوگوں نے پتا کھانا۔ بھائی عرفان نے 200 روپے دینا، تو اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما، حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما، نسلوں میں دین کے دائی پیدا فرما۔ قرآن سنت کے ترجمان، قرآن پاک کے صدقے، انبیاء کے صدقے، اس مسجد مجلس کے علماء کے صدقے، دین کی دائیوں کے صدقے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی جائز تمنائیں پوری کرے۔ ماشاءاللہ بھائی 1000 روپے، 100 روپے، 200 روپے لے کر آئے، اللہ قبول فرما، برکت عطا فرما۔ بھائی بات سننا کارتا نہیں، تو صبح تک دیکھتے رہیں گے، یہ نہیں مان، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ جس لیے بات پوری کرا لو۔ ثاقب بھائی، ارشاد بھائی مرحوم کے صاحبزادے غزہ کے لیے 200 روپے لے کر آئے، قبول فرما، برکت عطا فرما۔ یار سارا دوسروں کو لے کر لیا۔ حدیث شریف میں ایک مرتبہ بتانے کی بات نہیں، عرفات میں تھا، اللہ میں شیخ کو بتا کر کہا کہ حضرت میں اس پہ جا رہا ہوں، کوئی نصیحت فرما دے۔ نصیحت کی، کہا اب دیکھو انعام، جو یہاں کے معمولات ہیں سہارنپور کے یہاں کرتے ان کو وہاں چھوڑنا نہیں۔ میں نے کہا یہ بھی کوئی بات، لیکن پتہ لگا بہت اہم بات تھی وہاں جا کر۔ تو عرفات میں کھڑا ہوگا، مطلب تھانوی کتاب لے کر حزب اعظم، ظہر کے بعد دعا کرانی شروع کر دی، اثر ہو گئی، اثر بعد پھر کھڑا ہو گیا، بہت بڑا مجمع۔ جب مغرب کا ٹائم ہوا تو ایک حاجی ہے، پتہ نہیں کہاں کے تھے، کہنے لگے یا اللہ اس حاجی نے اب تک اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگی، میں دعا کرتا ہوں، کچھ دعائیں دی اس نے مجھے بیچارے نے، میں نے دیکھا نہیں ان کو، اس کی عجیب کیفیت تھی عرفات میں، میں نے ان کی دعائیں سنی تو مجھے بڑا اچھا لگا۔ تو بھائی میں نے حضرت کو بتایا کہ حضرت ایسا ہوا کہ اتنے سارے لوگ، فرمائے انعام امت بہت پیاسی، یعنی تیرا کمال نہیں اس میں کچھ بھی ہے۔ جب آدمی پیاسا ہوتا ہے نا، کیسا پانی پی لیتا ہے،
تو ساری بھائی حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت مفتی سید صاحب نے لکھا پانپور رحمۃ اللہ علیہ نے، اور حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ آدمی دعا پہلے اپنے لیے مانگے، یغفر اللہ لنا ولکم، قبرستان کی دعا ہے، تمہاری اللہ مغفرت کرے، یغفر اللہ لنا ولکم، سلام کرنے کے بعد، تو بھائی سارا دوسروں کے لیے کر لیا۔ اب بس آخری بات کہتا ہوں اور بات پوری کرتا ہوں، میں نے قاری صاحب سے کہا تھا مجھے اس ٹائم بلائیو، مجھے 15-20 منٹ دوں گا، میں نے کہا میرے پاس ان ٹائم میں بہت کام ہے، میں نے کہا کہ جی اچھا مولانا، لیکن میری غلطی، ان کی تو کوئی غلطی نہیں بیچاروں کی، انہوں نے مجھے ٹائم پہ بولا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ غلطی میں نے کی، انہوں نے نہیں کی غلطی، یہ میں نے کی۔ تو اب آخری بات یہ ہے کہ دیکھو مجمع ہے، اللہ آسمان دنیا پر دعائیں سن رہے ہیں، پوری متوجہ، اللہ کے فرشتوں نے اس مجلس کو ڈھانپ رکھا ہے، ذکر کی مجلس میں، اور چھائے ہوئے ہیں، رحمت چھائی رہی، سکینہ یہاں پر نازل ہو رہا ہے۔ اب آپ لوگ، آپ کے دل میں جو تمنا ہے، جائز ناجائز نہیں،